السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتباع سنت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہم سن رہے تھے برکات سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، کیسے آئے؟ تمہارے چہرے پر غم کے آثار ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مجھ پر فلاں آدمی کا کچھ قرضہ ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ میں اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے کچھ کروں؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتے پہن کر مسجد نبوی سے باہر نکل پڑے۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے حاجت روائی کے لیے چل پڑے اور اس کا دکھ درد دور کرنے کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے یہ بات 10 سال کی نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی غرض سے میں آپ کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس لیے آج میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کی اتباع میں آپ کے ساتھ مسجد سے نکل آیا۔ آخر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی مدد فرمائی اور اس کا قرضہ اتارنے کی تدبیر پیدا ہوئی۔ یہ مکمل واقعہ اس کو کل بھی ہم نے سنا تھا۔ تو ایک ہم نے اس پر یہ سیکھا تھا کہ مسجد میں وقت گزارنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے اور وہ بندہ بھی مسجد میں آ گیا۔ تب آپ دیکھیں کس وجہ سے مسجد میں آیا، اسے پرابلم کیا تھی۔ حالانکہ وہ پیسے مانگنے کے لیے کسی مارکیٹ کو جاتا، کسی بزنس مین کے پاس جاتا یا کسی پیسے والے کے پاس جاتا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں قرضے کو ادا کروں، لیکن مسجد میں آ کر اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کا پرابلم جو ہے سالو ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد ہمیں ایسی بنانا ہے، یعنی بنانے کا مطلب مسجد کا کنسٹرکشن نہیں ہے، بلکہ مسجد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگ مسجد کی طرف آئیں، لوگ مسجد میں آ کر اپنے پرابلمس کا سلوشن تلاش کریں۔ مساجد میں جو ہے لوگوں کو روحانی مسائل، روحانی حل بتائے جائیں، ان کو کچھ وظیفے بتائے جائیں اور ان کے جو پرابلمس ہے تو ان کے سلوشن کی طرف ان کو بلایا جائے، یعنی ایسے بیانات ہو جس میں ان کے پرابلمس کا سلوشن ہو، اور لوگ خود جو ہے مسجد کی طرف سے ایسے کچھ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی مدد ہو، جس سے لوگوں کے پرابلم سالو ہو۔ اب دیکھو وہ بندہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ مسجد میں تھے، آ کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، کیسے آئے؟ تمہارے چہرے پر غم کے آثار، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے ڈیٹیل بتایا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، اس طریقے سے میں وہ قرضے کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس قرضے کو ادا کروں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدد فرمائی۔ تو مسجد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خود بخود ہم مسجد کے قریب کریں۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے ائمہ، مسجد کے جو مبلغین ہیں، مسجد میں جو مقررین ہیں، مسجد کے جو کیشیئر، سیکریٹری، متولی ہیں اور مؤذن صاحب ہے، امام صاحب ہے، جو مسجد کے کمیٹی حضرات ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ لوگ خود بخود مسجد کی طرف آئیں۔
نمبر ایک، جو ظاہری فیسلٹیز ہیں مسجد کے، جو ضروریات ہیں، چاہے وہ آج کے دور میں وضو کا پانی کا اہتمام بھی ہے، باتھ روم وغیرہ بھی ہے، تو یہ چیزیں اگر ہیں تو خود بخود جو ہے لوگ مسجد کے قریب آئیں گے۔ بعض ایسی مسجدوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سال ہو گیا وہاں پر نہ باتھ روم کی فیسلٹیز صحیح سے ہے، نہ واش روم کی، نہ پانی کی سہولت صحیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ جب مسجد کی طرف آنا ہے ان کو تو کیسے آئیں گے؟ حالانکہ لوگوں کے پاس سے ہم چندہ لیتے ہیں، مسجد والے، متولی، سیکریٹری حضرات، لیکن انہی لوگوں کو جب ہم فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے مسجد میں آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ لوگ آئیں گے کیسے؟ تو اسی لیے اولین ذمہ داری متولی اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد کی طرف اٹریکٹ کرنے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کی یہ تدبیر کریں کہ مسجد میں اچھی سہولتیں رکھے جتنا ہو سکے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ ہر مسجد میں اے سی ہو، میں یہ نہیں بول رہا کہ ہر مسجد میں بہترین قیمتی قالین ہو، لیکن کم سے کم جو ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے پینے کا پانی ہے، صحیح باتھ روم کا فیسلٹی ہے، پیشاب پاخانے اور استنجا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر کبھی غسل واجب ہو گیا تو نہانے کے لیے، اگر کوئی مسافر ہے وہ آیا ہے، اب جا کر لاڈج میں تمام چیزیں استعمال کرنے کے بجائے ایک غسل خانہ ہماری مسجد میں اگر ہوگا تو وہ فوراً سے پیشتر غسل کر کے نماز پڑھ سکے گا۔ احتیاطیں کرنی ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، بہت ساری چیزیں آج کل بڑا مشکل بھی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اسی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے استعمال کر کے لوگوں کو مسجد کے قریب بلانے کا ہم اہتمام کریں۔ ایک تو یہ چیز، ہم ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ مسجد کو اپنی ذاتی پراپرٹی، اپنے باپ دادا کا گھر سمجھ کر اس کو ایسا کرتے کہ جو ہمیں چاہتے انہیں چاہنا مسجد میں، جو ہمیں کرے رہتے وہی چیز۔ اب دوسرا اگر کوئی بنانا چاہتا ہے مسجد میں باتھ روم، واش روم وغیرہ، یا پھر کوئی فیسلٹی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت بھی نہیں دیتے، وہ پیسے دینا اور وہ پیسے لے کر اس پیسے پر یہ حکومت کریں گے۔ اب وہ پیسے نہیں دینا چاہتا، کوئی آدمی ڈائریکٹ بنانا چاہتا تو ہم بنانے بھی نہیں دیتے، ایک اس سے کچھ کو بنے تمہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ مسجد کا ماحول اتنا بگڑ جاتا کہ عوام جو ہے مسجد میں آنے اور نماز پڑھنا، اور وہی جو جمعہ کی نمازیں بڑی راتیں مختصر آتے نماز پڑھ لیتے چلے جاتے، لیکن مستقل مسجد میں روزانہ ان کا آنا اور مسجد میں سیکھنا سکھانے کا سلسلہ ہونا، اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا۔ صحابہ اکرام کے پرابلمز بھی مسجد میں ہی سالو ہوا کرتے تھے، اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو وہ مسجد کی طرف آتے۔ آج جیسے لوگ صاحبہ کرنے جاتے، آج جیسے لوگ وہاں یہاں الٹے سیدھے حرکتیں کرنے جاتے، تو لوگ مسجد کے قریب آتے وہاں پر صحابہ اکرام کے پاس اگر اپنا پرابلم بولتے تو وہاں سالو ہوتا۔ اب ہم نے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، متولی ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نہ علم سیکھا، نہ حدیثوں کو پڑھا، نہ قرآن کو انہوں نے جانا، بس ریٹائر ہو گئے دنیا کے کسی کام سے، اب فری ہو گئے، پیسے کی بنیاد پر بڑے ہو کر متولی بن کر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے کیا سمجھا دین کو؟ تو مسجد اصل ہے کیا؟ تو یہ مفتیان اکرام کو، علماء اکرام کی ایک ٹیم ہو، ان سے مشورہ لے کر متولی صاحب جو ہے مسجد کو چلائے، اپنی من مانی اور اپنی جو باپ دادا کی جو خاندانی پراپرٹی پر جیسے حکومت چلاتا ویسا نہ چلائے، ورنہ بہت بڑی غرفت ہوگی، ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو مسجد کے ائمہ حضرات ہیں ان کا بیان بھی ایسا ہو کہ لوگ جو ہے جمعہ کی نماز میں بھی آنے کے لیے، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہی پرانے بیانات ہوتے، وہی جو ہے واقعات ریپیٹ ہوتے، اس میں ہمیں سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس میں وہی ادھر کی ایک بات لے لیے، ادھر کی ایک بات لے لیے، نہ ٹاپک ہے، نہ موضوع ہے، نہ لوگوں کے عوام کے پرابلمس اس میں ڈسکس ہو رہے، نہ موجودہ حالات پر کلام ہو رہا، نہ شرعی مسائل انہیں سیکھنے کو مل رہا، کچھ بھی نہیں۔ آدھا گھنٹہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا ضائع ہوتا، اسی لیے لوگ جمعہ کے بیان سننے کے لیے بھی آتے نہیں، 1:25 1:30 بجے ایسے ہوتے سے خطبے کے وقت میں آتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمیں خود جو ہے جو ائمہ حضرات ہیں، مقررین ہیں، میں معاذ اللہ ہر عالم یا ہر مبلغ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ بہترین بیان کرنے والے بھی ہیں، اور وہ مسجد جہاں پر اچھا بیان ہوتا خود بخود لوگ دور دور سے وہاں پر جاتے جمعہ کا بیان سننے، بڑی راتوں کا بیان سننے۔ تو ویسے ہی ہر مسجد کے امام کو، مقرر کو یہ ہونی چاہیے ان کے اندر باقاعدہ تیاری کرے، پریکٹس کرے، اور مواد کو لے، نپے تلے الفاظ میں جو ہے اچھا مواد بیان کرے، تاکہ عوام جو ہے آ کر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد خود بخود جو ہے ان کو معلوم ہو کہ مسجد میں آنے کے بعد ہمیں بچوں کی تربیت کیسا کرنا معلوم ہو رہا،
بچوں مسجد میں آنے کے بعد ہمارے گھر کے جو پرابلمس ہیں، لڑائی جھگڑے، اس سے کیسے سالو کرنا معلوم ہو رہا، ہمارا قرضہ جو کیسا ہے اس سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں معلوم ہو رہا، ہمارے نوجوانوں کو نشے سے کیسے بچایا جائے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو رہا، ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے، ہمیں وضو غسل کے مسائل سیکھنے کو مل رہا، تو خود بخود لوگ مسجد کے قریب آتے۔ تو یہ جو بولنے والے ہیں، مقررین ہیں، وہی پرانے باتیں، اور اس پہ بولنے والوں پر بھی پھر وہی متلی صاحب پابندی لگاتے ہیں، وہی جو سیکریٹری ثانی متلی انہوں پابندی ہے، وہ سب کہیں بولتے تمہیں بیان میں یہ، تو یہ بھی اچھی حرکتیں نہیں ہے۔ امام صاحب کا منصب ہے، وہ شریعت جانتے ہیں کیا بولنا، تو ان کو چھوڑ دیں آپ۔ ہاں، آپ ان سے بھی شریعت زیادہ جانتے ہیں تو تب آپ ان کو سمجھائیں کہ شریعت کے اعتبار سے آپ کا بولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں خود جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو بظاہر دنیاوی ہے لیکن حقیقت میں جو دینی کام ہے، عین لوگوں کی خیر خواہی کے پروگرامس ہے، جیسے صحیح وقت میں راشن وغیرہ تقسیم کرنا، صحیح مجبوریوں پر صحیح مجبوروں کو، غریبوں کو جو ہے ایسی چیزیں فراہم کرنا، اسی طریقے سے کبھی کبھار جو ہے نوجوان بچوں کی کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کرنا، کسی ڈاکٹر وغیرہ کو بلا کر فری کیمپ کروانا، اسی طریقے سے بہت سارے جو دنیاوی امور کہلاتے ہیں تو ان کے اوپر جو لوگوں کے مسائل ہیں تو اس پر اگر کلام ہوگا تو خود بخود جو ہے وہ لوگ مسجد کے قریب آئیں گے۔ تو جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے حکمت سے نیکی کی دعوت دے کر ان کو مسجد کے قریب بلائیں، اس لیے ان کو مسجد کا متولی اور ذمہ دار بنایا گیا، اس لیے نہیں کہ اپنی مسجد میں پولیٹکس اور ریاست چلا کر اور اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے بڑا یہی ثابت کر کے مسجد کے اوپر حکومت جما کر مسجد کی صحیح خدمت نہ کرنا، مسجد کے پیسوں کا غلط استعمال کر لینا اور لوگوں کو فائدہ نہ پہنچانا، لوگوں کو دین کے قریب نہ پہنچانا اور لوگوں کو دین کا علم نہ سکھانا، یہ حرکتیں کریں گے تو ایک ایک بات کا میدان محشر میں حساب ہوگا، اور یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہے، اور اس پر پھر لڑنا کہ میں متلی بنتا ہوں، میں ثانی متلی بنتا ہوں، مجھے اب کوئی حساب و کتاب کا تصور نہیں ہوتا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کر کے لوگوں کو ایسے کام کریں جس سے لوگ مسجد کے قریب آئیں اور لوگ مسجد میں بیٹھنا پسند کریں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے میں لاک ڈاؤن سے ہٹ کر اور کووڈ-19 سچویشن سے ہٹ کر جنرل بات میں آپ کو کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔